آج دینی امور کا حال یہ ہے کہ مساجد ذات پاک کے نام سے تعمیر ہو رہے ہیں۔ ائمہ کرام کا تقرر تقوی اور طہارت پر نہیں بلکہ ذات پاک کے نام پر ہو رہا ہے۔ مدارس اسلامیہ ذات پاک کے نام سے موسوم ہیں۔ تدریسی مشاغل، تصنیفی اور تالیفی امور ذات پاک کے نام سے انجام پا رہے ہیں۔ اگر ہم میں ایک دوسرے کے تئیں حسد و بغض ہے تو محض ذات کی بنیاد پر، اگر جھگڑا ہے تو صرف ذات پاک کے عنوان پر، یہاں تک کہ پوری امت مسلمہ تمام کامیابی کے راستے صرف ذات پاک کی بنیاد پر ہی کھولنا چاہتی ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ وہاں تو تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان قبیلہ اور خاندان صرف تعارف و شناخت کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں باعزت یعنی صحیح مسلمان وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہر ڈھکی چھپی بات کو جاننے والے ہیں۔ غور کا مقام ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی عقل کو ہم ذرا بھی کام میں لائیں اور ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ جب ہمارا دین ایک، خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، مرنا جینا ایک ہی طرح کا ہے، خلقت و پیدائش بھی ایک ہی انداز کی ہے، رفتار و گفتار بھی ایک ہی جیسی ہے، رگوں میں خون بھی ایک ہی طرح کا دوڑتا ہے، خوشی اور غم، رنج اور رم کا احساس بھی ایک ہی طرح کا ہے، تو پھر یہ رنگ و نسل، قومیت اور برادری اور ذات پاک کا واویلا کیوں ہے؟ غریبی اور امیری کے فرق سے یہ دوری کیوں ہے؟ جبکہ دین محمدی میں اس کی کہیں اور کسی گوشے میں بھی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پوری ملت اسلامیہ جسم واحد کی طرح ہے۔ جس طرح ہاتھ کی ایک انگلی میں کانٹا چبھ جائے تو ہرگز ممکن نہیں ہے کہ جسم کے دوسرے اعضاء اس کی تکلیف محسوس نہ کریں، کیونکہ پوری ملت ایک جسم کی طرح ہے اور تمام مسلمان اس جسم کے اعضاء اور جوارح ہیں۔ اس لیے اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کے دل میں اس کا درد ہونا چاہیے۔ نماز کے مسائل ایک ہیں، اسی طرح روزہ وہ بھی ایک ہے، اسی طرح حج وہ بھی ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ایک ہی طرح ادا کیا جاتا ہے۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے کہ وہ بھی ہر صاحب نصاب مسلمان پر ایک ہی طرح فرض ہوتی ہے اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ جب سب کچھ ایک ہے اور ایک ہی طرح کا ہے تو اب بھی اگر کوئی شخص ذات، برادری یا رنگ و نسل کی فوقیت اور برتری جتائے، اپنی انا اور ہر دھرمی کو قائم رکھنے کے لیے قوم اور خاندانوں کے درمیان تعصبانہ جھگڑے اور تنازعات پیدا کرے، ان میں بغض اور عداوت اور نفرت کی آگ بھڑکائے، تو اس کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ بدبخت ہے اور اب اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑنے والی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنا حساب لے کر آئے گا، اس کا حساب میزان کیا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے ایسی بات کہی تھی جس سے امت میں تفریق پیدا ہو گئی تھی، یا اس نے ایسی بات کہی تھی جس سے دو خاندانوں میں دراڑ پیدا ہو گئی تھی۔ اس شخص کی بات کی وجہ سے لوگ سخت تکلیف اور رنج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ غور فرمائیے، تفرقہ باز شخص کا یہ انجام اخروی ہے۔ تجربہ اس بات کا شاہد ہے کہ ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہوتا ہے اور اسے ایسی رسوائی ملتی ہے کہ تاحیات وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، اور مرنے کے بعد بھی لوگ اسے ایسے ہی کلمات سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈالے اور مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں اور آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ آگے بھی ارشاد فرمایا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے بالکل سیدھا، اس لیے تم صرف اسی پر چلو اور دوسری راہیں تلاش نہ کرو ورنہ تم بکھر جاؤ گے، اور یہ وصیت میں نے تم کو اس لیے کی ہے تاکہ تم سنبھل کر چلو۔ آگے فرمایا گیا ہے، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہمیشہ آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی اتباع زندگیوں سے نکل جاتی ہے نا تو دلوں کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، خود غرضی، لالچ، حسد اور بغض اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ انسان پھر لاکھ اتفاق و اتحاد کے منصوبے طے کر لے، اصول و قانون ترتیب دے لیں، ہرگز اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم سیاسی پارٹیوں میں جو اتحاد کی جھلک دیکھتے ہیں وہ عارضی ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس لگنے سے پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اصل اتحاد و اتفاق تو خدا کی اطاعت اور بندگی میں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہمیں پھر سے وہی مقام نصیب ہو جائے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا مقام نصیب ہو جائے، حضرت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں جو جیسا اتحاد و اتفاق تھا ایسا ہمیں نصیب ہو جائے، اگر تم چاہتی ہو تو آپسی تفرقہ بازی ختم کرو، تو اس کا واحد راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات سے روشن کر لو، اور پھر دیکھو کہ ہماری آپسی تمام تنازعات ختم ہو جائیں گے اور ایک صاف ستھرے معاشرے کی تعمیر ہوگی جہاں سانس لینا آسان ہوگا، امانت داری، دیانت داری کی باد بہاری ہوگی، محبت، بھائی چارہ اور خوبصورت منظر ہوگا۔